الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر قرآن خزائن العرفان۔ اس میں ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 157 سے لیسن نمبر 12 کا آغاز کر رہے ہیں۔ آپ اپنی موبائل کی اسکرین پر دیکھتے بھی جائیے، ساتھ ہی ساتھ سنتے بھی جائیے، انشاءاللہ تعالی بہت فائدہ ہوگا۔ مکمل یکسوئی توجہ اور پورے انہماک کے ساتھ علم دین سیکھنے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی نیت سے اس کی بہت برکتیں اور بہت بھلائیاں انشاءاللہ تعالی ہاتھ آئیں گی، اور اس علم دین کی برکت سے نہ صرف ہماری آخرت بلکہ انشاءاللہ تعالی ہماری دنیا بھی سنورے گی۔ آیت نمبر 157 ترجمہ کنز الایمان۔ یہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی درودیں ہیں اور رحمت، اور یہی لوگ راہ پر ہیں۔ بے شک صفا اور مروہ۔ تفسیر: صفا و مروہ مکہ مکرمہ کے دو پہاڑ ہیں جو کعبہ معظمہ کے مقابل جانب شرق واقع ہیں۔ مروہ شمال کی طرف مائل اور صفا جنوب کی طرف جبل ابی قبیس کے دامن میں ہے۔ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ان دونوں پہاڑوں کے قریب اس مقام پر جہاں چاہے زمزم ہے، یعنی کہ زمزم کا کنواں ہے، بحکم الہی سکونت اختیار فرمائی۔ اس وقت یہ مقام سنگلاخ بیابان تھا، نہ یہاں سبزہ تھا، نہ پانی، نہ خورد و نوش کا کوئی سامان۔ رضا الہی کے لیے ان مقبول بندوں نے صبر کیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بہت خرد سال تھے۔ تشنگی سے جب ان کی جاں بلبی کی حالت ہوئی تو حضرت ہاجرہ بے تاب ہو کر کوہ صفا پر تشریف لے گئیں۔ وہاں بھی پانی نہ پایا تو اتر کر نشیب کے میدان میں دوڑتی ہوئی مروہ تک پہنچیں۔ اس طرح 7 مرتبہ گردش ہوئی، اور اللہ تعالی نے ان اللہ مع الصابرین کا جلوہ اس طرح ظاہر فرمایا کہ غیب سے ایک چشمہ زمزم نمودار ہو گیا، اور ان کے صبر و اخلاص کی برکت سے ان کے اتباع میں ان دونوں پہاڑوں کے درمیان دوڑنے والوں کو مقبول بارگاہ کیا، اور ان دونوں کو محل اجابت دعا بنایا۔ اللہ کے نشانوں سے ہیں، شعائر اللہ سے دین کے اعلام یعنی نشانیاں مراد ہیں، خواہ وہ مکانات ہوں جیسے کعبہ، عرفات، مزدلفہ، جمار ثلاثہ، صفا مروہ، منی، مساجد، یا ازمینہ جیسے رمضان، اشہر حرام، عید الفطر و اضحیٰ، جمعہ، ایام تشریق، یا دوسرے علامات جیسے اذان، اقامت، نماز باجماعت، نماز جمعہ، نماز عیدین، ختنہ، یہ سب شعائر دین ہیں۔ تو جو اس گھر کا حج یا عمرہ کرے اس پر کچھ گناہ نہیں کہ ان دونوں کے پھیرے کرے۔ شان نزول: زمانہ جاہلیت میں صفا مروہ پر 2 بت رکھے تھے۔ صفا پر جو بت تھا اس کا نام اصاف، اور جو مروہ پر تھا اس کا نام نائلہ تھا۔ کفار جب صفا مروہ کے درمیان سعی کرتے تو ان بتوں پر تعظیماً ہاتھ پھیرتے،
عہد اسلام میں بت تو توڑ دیے گئے، لیکن چونکہ کفار یہاں مشرکانہ فعل کرتے تھے، اس لیے مسلمانوں کو صفا مروہ کے درمیان سعی کرنا گراں ہوا کہ اس میں کفار کے مشرکانہ فعل کے ساتھ کچھ مشابہت ہے۔ اس آیت میں اس کا اطمینان فرما دیا گیا کہ چونکہ تمہاری نیت خالص عبادت الہی کی ہے، تمہیں اندیشہ مشابہت نہیں، اور جس طرح کعبہ کے اندر زمانہ جاہلیت میں کفار نے بت رکھے تھے، اب عہد اسلام میں بت اٹھا دیے گئے اور کعبہ شریف کا طواف درست رہا اور وہ شعائر دین میں سے رہا، اسی طرح کفار کی بت پرستی سے صفا و مروہ کے شعائر دین ہونے میں کچھ فرق نہیں آیا۔ مسئلہ سعی یعنی صفا و مروہ کے درمیان دوڑنا واجب ہے۔ حدیث سے ثابت ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مداومت فرمائی ہے۔ اس کے ترک سے دم دینا یعنی قربانی واجب ہوتی ہے۔ مسئلہ صفا و مروہ کے درمیان سعی حج و عمرہ دونوں میں لازم ہے۔ فرق یہ ہے کہ حج کے اندر عرفات میں جانا اور وہاں سے طواف کعبہ کے لیے آنا شرط ہے، اور عمرہ کے لیے عرفات میں جانا شرط نہیں۔ مسئلہ عمرہ کرنے والا اگر بیرون مکہ سے آئے، اس کو براہ راست مکہ مکرمہ میں آ کر طواف کرنا چاہیے، اور اگر مکہ کا ساکن یعنی رہنے والا ہو تو اس کو چاہیے کہ حرم سے باہر جائے، وہاں سے طواف کعبہ کا احرام باندھ کر آئے۔ حج و عمرہ میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ حج سال میں ایک ہی مرتبہ ہو سکتا ہے، کیونکہ عرفات میں عرفہ کے دن یعنی 9 ذی الحجہ کو جانا جو حج میں شرط ہے، سال میں ایک ہی مرتبہ ممکن ہے، اور عمرہ ہر دن ہو سکتا ہے، اس کے لیے کوئی وقت معین نہیں۔ اور جو کوئی بھلی بات اپنی طرف سے کرے تو اللہ نیکی کا صلہ دینے والا خبردار ہے۔ بے شک وہ جو ہماری اتاری ہوئی روشن باتوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں۔ یہ آیت ان علماء یہود کے شان میں نازل ہوئی جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت شریف اور آیت رجم اور توریت کے دوسرے احکام کو چھپایا کرتے تھے۔ مسئلہ علوم دین کا اظہار فرض ہے، بعد اس کے کہ لوگوں کے لیے ہم اسے کتاب میں واضح فرما چکے۔ ان پر اللہ کی لعنت ہے اور لعنت کرنے والوں کی لعنت۔ لعنت کرنے والوں سے ملائکہ و مومنین مراد ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ اللہ کے تمام بندے مراد ہیں، مگر وہ جو توبہ کریں اور سنواریں یعنی اصلاح کریں اور ظاہر کر دیں تو میں ان کی توبہ قبول فرماؤں گا، اور میں ہی ہوں بڑا توبہ قبول فرمانے والا مہربان۔ بے شک وہ جنہوں نے کفر کیا اور کافر ہی مرے، ان پر لعنت ہے اللہ اور فرشتوں اور آدمیوں سب کی۔ مومن تو کافروں پر لعنت کریں گے ہی، کافر بھی روز قیامت باہم ایک دوسرے پر لعنت کریں گے۔ مسئلہ اس آیت میں ان پر لعنت فرمائی گئی جو کفر پر مرے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس کی موت کفر پر معلوم ہو اس پر لعنت کرنی جائز ہے۔ مسئلہ گناہ گار مسلمان پر بالتعیین یعنی اس کا نام لے کر لعنت کرنا جائز نہیں، لیکن علی الاطلاق جائز ہے، یعنی مطلق جائز ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں چور اور سود خوار وغیرہ پر لعنت آئی ہے۔ مطلب یہ کہ یہ کہنا کہ چور پہ لعنت، سود کھانے والے پہ لعنت، ایسا تو جائز ہے،
مگر ایک شخص ہے جو چوری کرتا ہے یا سود کا کاروبار کرتا ہے تو اس کا نام لے کر اس پہ لعنت نہیں کر سکتے۔ یہ مسئلہ یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے۔ ہمیشہ رہیں گے اس میں، نہ ان پر سے عذاب ہلکا ہو اور نہ انہیں مہلت دی جائے، اور تمہارا معبود ایک معبود ہے۔ شان نزول: کفار نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، آپ اپنے رب کی شان و صفت بیان فرمائیے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور انہیں بتا دیا گیا کہ معبود صرف ایک ہے، نہ وہ متجزی ہوتا ہے نہ منقسم، نہ اس کے لیے مثل نہ نظیر۔ الوہیت و ربوبیت میں کوئی اس کا شریک نہیں، وہ یکتا ہے اپنے افعال میں، مصنوعات کو تنہا اسی نے بنایا، وہ اپنی ذات میں اکیلا ہے، کوئی اس کا قسیم یعنی شریک نہیں، اپنے صفات میں یگانہ ہے، کوئی اس کا شبیہ نہیں۔ ابو داؤد و ترمذی کی حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ان دو آیتوں میں ہے، ایک یہی آیت وَإِلَٰهُكُمْ، دوسری الف لام میم اللہ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں مگر وہی بڑی رحمت والا مہربان، بے شک آسمانوں۔ تفسیر میں ہے کعبہ معظمہ کے گرد مشرکین کے 360 بت تھے جنہیں وہ معبود اعتقاد کرتے تھے۔ انہیں یہ سن کر بڑی حیرت ہوئی کہ معبود صرف ایک ہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس لیے انہوں نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی آیت طلب کی جس سے وحدانیت پر استدلال صحیح ہو۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور انہیں یہ بتایا گیا کہ آسمان اور اس کی بلندی اور اس کا بغیر کسی ستون اور علاقہ کے قائم رہنا اور جو کچھ اس میں نظر آتا ہے، آفتاب، مہتاب، ستارے وغیرہ، یہ تمام، اور زمین اور اس کی درازی اور پانی پر مفروش یعنی بچھا ہوا ہونا، اور پہاڑ، دریا، چشمے، معادن، جواہر، درخت، سبزہ، پھل اور شب و روز کا آنا جانا، گھٹنا بڑھنا، کشتیاں اور ان کا مسخر ہونا، باوجود بہت سے وزن اور بوجھ کے روئے آب یعنی پانی کی سطح پر رہنا، اور آدمیوں کا ان میں سوار ہو کر دریا کے عجائب دیکھنا، اور تجارتوں میں ان سے بار برداری یعنی وزن اٹھانے کا کام لینا، اور بارش اور اس سے خشک و مردہ ہو جانے کے بعد زمین کا سر سبز و شاداب کرنا اور تازہ زندگی عطا فرمانا، اور زمین کو انواع و اقسام کے جانوروں سے بھر دینا جن میں بے شمار عجائب حکمت ودیعت یعنی رکھے ہوئے ہیں۔ اسی طرح ہواؤں کی گردش اور ان کے خواص، اور ہوا کی عجائبات، اور ابر یعنی بادل اور اس کا اتنے کثیر پانی کے ساتھ آسمان و زمین کے درمیان معلق رہنا، یہ 8 انواع ہیں جو حضرت قادر مختار کے علم و حکمت اور اس کی وحدانیت پر برہان قوی یعنی مضبوط دلائل ہیں، اور ان کی دلالت وحدانیت پر بے شمار وجوہ سے ہے۔ اجمالی بیان یہ ہے کہ یہ سب امور ممکنہ ہیں اور ان کا وجود بہت سے مختلف طریقوں سے ممکن تھا، مگر وہ مخصوص شان سے وجود میں آئے۔ یہ دلالت کرتا ہے کہ ضرور ان کے لیے موجد ہے قادر و حکیم جو با مقتضائے حکمت و مشیت جیسا چاہتا ہے بناتا ہے، کسی کو دخل و اعتراض کی مجال نہیں۔ وہ معبود بالیقین واحد و یکتا ہے، کیونکہ اگر اس کے ساتھ کوئی دوسرا معبود بھی فرض کیا جائے تو اس کو بھی ان مقدورات پر قادر ماننا پڑے گا۔
اب دو حال سے خالی نہیں، یا تو ایجاد و تاثیر میں دونوں متفق الارادہ ہوں گے یا نہ ہوں گے۔ اگر ہوں تو ایک ہی شے کے وجود میں دو مؤثروں کا تاثیر کرنا لازم آئے گا، اور یہ محال ہے کیونکہ یہ مستلزم ہے معلول کے دونوں سے مستغنی ہونے کو اور دونوں کی طرف مفتقر ہونے کو، کیونکہ علت جب مستقلہ ہو تو معلول صرف اسی کی طرف محتاج ہوتا ہے، دوسرے کی طرف محتاج نہیں ہوتا، اور دونوں کو علت مستقلہ فرض کیا گیا ہے تو لازم آئے گا کہ معلول دونوں میں سے ہر ایک کی طرف محتاج ہو اور ہر ایک سے غنی ہو تو نقیضین مجتمع ہو گئیں، اور یہ محال ہے۔ اور اگر یہ فرض کرو کہ تاثیر ان میں سے ایک کی ہی ہے تو ترجیح بلا مرجح لازم آئے گی اور دوسرے کا عجز لازم آئے گا جو الہ ہونے کے منافی ہے۔ اور اگر یہ فرض کرو کہ دونوں کے ارادے مختلف ہوتے ہیں تو تمانع و تتارد لازم آئے گا کہ ایک کسی شے کے وجود کا ارادہ کرے اور دوسرا اسی حال میں اس کی عدم کا، تو وہ شے ایک ہی حال میں موجود و معدوم دونوں ہوگی یا دونوں نہ ہوگی۔ یہ دونوں تقدیریں باطل ہیں تو ضرور ہے کہ یا موجودگی ہوگی یا معدوم۔ ایک ہی بات ہوگی، اگر موجود ہوئی تو عدم کا چاہنے والا عاجز ہوا، الہ نہ رہا، اور اگر معدوم ہوئی تو وجود کا ارادہ کرنے والا مجبور رہا، الہ نہ رہا۔ ثابت ہو گیا کہ الہ ایک ہی ہو سکتا ہے، اور یہ تمام انواع بے نہایت وجوہ سے اس کی توحید پر دلالت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری زبردست عقلی دلیل دی ہے، منطقی دلیلیں دی ہیں، اور بہت بہترین انداز سے سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمہ نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر تقریر فرمائی ہے۔ اس میں ہمیں زیادہ مطلب ذہن پہ زور دینے کی حاجت نہیں ہے، صرف اتنا سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، الہ یعنی معبود ایک ہے، اور اسی کا بیان اس آیت مبارکہ میں کیا گیا ہے۔ اور زمین کی پیدائش اور رات و دن کا بدلتے آنا اور کشتی کے دریا میں لوگوں کے فائدے لے کر چلتی ہے، اور وہ جو اللہ نے آسمان سے پانی اتار کر مردہ زمین کو اس سے جلا دیا اور زمین میں ہر قسم کے جانور پھیلائے، اور ہواؤں کی گردش، اور وہ بادل کہ آسمان و زمین کے بیچ میں حکم کا باندھا ہے، ان سب میں عقل مندوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں۔ اور کچھ لوگ اللہ کے سوا اور معبود بنا لیتے ہیں کہ انہیں اللہ کی طرح محبوب رکھتے ہیں، اور ایمان والوں کو اللہ کے برابر کسی کی محبت نہیں۔ اور کیسی ہو اگر دیکھیں ظالم وہ وقت جب کہ عذاب ان کی آنکھوں کے سامنے آئے گا، اس لیے کہ سارا زور خدا کو ہے، اور اس لیے کہ اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ جب بیزار ہوں گے پیشوا اپنے پیرووں سے، یعنی لیڈر بیزار ہو جائیں گے اپنے فالوور سے۔ یہ روز قیامت کا بیان ہے جب مشرکین اور ان کے پیشوا جنہوں نے انہیں کفر کی ترغیب دی تھی ایک جگہ جمع ہوں گے اور عذاب نازل ہوتا ہوا دیکھ کر ایک دوسرے سے بیزار ہو جائیں گے اور دیکھیں گے عذاب، اور کٹ جائیں گی ان سب کی ڈوریں، یعنی وہ تمام تعلقات جو دنیا میں ان کے مابین تھے، خواہ وہ دوستیاں ہوں یا رشتہ داریاں یا باہمی موافقت کے عہد، اور کہیں گے پیرو یعنی فالوور، کاش ہمیں لوٹ کر جانا ہوتا یعنی دنیا میں تو ہم ان سے توڑ دیتے یعنی جدا ہو جاتے جیسے انہوں نے ہم سے توڑ دی۔ یوں ہی اللہ انہیں دکھائے گا
ان کے کام ان پر حسرتیں ہو کر، یعنی اللہ تعالیٰ ان کے برے اعمال ان کے سامنے کرے گا تو انہیں نہایت حسرت ہوگی کہ انہوں نے یہ کام کیوں کیے تھے۔ ایک قول یہ ہے کہ جنت کے مقامات دکھا کر ان سے کہا جائے گا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے تو یہ تمہارے لیے تھے، پھر وہ مساکن و منازل مومنین کو دیے جائیں گے، اس پر انہیں حسرت و ندامت ہوگی اور وہ دوزخ سے نکلنے والے نہیں۔ اے لوگو، کھاؤ جو کچھ زمین میں۔ یہ آیت ان اشخاص کے حق میں نازل ہوئی جنہوں نے بیجار یعنی زمانہ جاہلیت کے نامزد مخصوص جانوروں وغیرہ کو حرام قرار دیا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی حلال فرمائی ہوئی چیزوں کو حرام قرار دینا اس کی رضاکیت سے بغاوت ہے۔ مسلم شریف کی حدیث میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو مال میں اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہوں وہ ان کے لیے حلال ہے، اور اسی میں ہے کہ میں نے اپنے بندوں کو باطل سے بے تعلق پیدا کیا، پھر ان کے پاس شیاطین آئے اور انہوں نے دین سے بہکایا، اور جو میں نے ان کے لیے حلال کیا تھا اس کو حرام ٹھہرایا۔ ایک اور حدیث میں ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، میں نے یہ آیت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تلاوت کی تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے کھڑے ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مستجاب الدعوات کر دے، یعنی ایسا کر دے کہ ہر دعا قبول ہو۔ حضور نے فرمایا، سعد اپنی خوراک پاک کرو، یعنی حلال روزی کھاؤ، مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے۔ اس ذات پاک کی قسم جس کی دست قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، آدمی اپنے پیٹ میں حرام کا لقمہ ڈالتا ہے تو 40 روز تک قبولیت سے محرومی رہتی ہے۔ اے لوگو، کھاؤ جو کچھ زمین میں ہے، حلال پاکیزہ ہے، اور شیطان کے قدم پر قدم نہ رکھو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وہ تو تمہیں یہی حکم دے گا بدی اور بے حیائی کا، اور یہ کہ اللہ پر وہ بات جوڑو جس کی تمہیں خبر نہیں، اور جب ان سے کہا جائے اللہ کے اتارے پر چلو، یعنی توحید و قرآن پر ایمان لاؤ اور پاک چیزوں کو حلال جانو جنہیں اللہ نے حلال کیا، تو کہیں بلکہ ہم تو اس پر چلیں گے جس پر اپنے باپ دادا کو پایا، کیا اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ عقل رکھتے ہوں نہ ہدایت۔ جب باپ دادا دین کے امور کو نہ سمجھتے ہوں اور راہ راست پر نہ ہوں تو ان کی پیروی کرنا حماقت و گمراہی ہے۔ اور کافروں کی کہاوت اس کسی ہے جو پکارے ایسے کو کہ خالی چیخ پکار کے سوا کچھ نہ سنے، یعنی جس طرح چوپائے چرانے والے کی صرف آواز ہی سنتے ہیں، کلام کے معنی نہیں سمجھتے، یہی حال ان کفار کا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صدائے مبارک کو سنتے ہیں لیکن اس کے معنی دل نشین کر کے ارشاد فیض بنیاد سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ بہرے گونگے اندھے تو انہیں سمجھ نہیں، یہ اس لیے کہ وہ حق بات سن کر منتفع نہ ہوئے، یہ نفع نہ اٹھایا، فائدہ نہ اٹھایا، کلام حق ان کی زبان پر جاری نہ ہوا، نصیحتوں سے انہوں نے فائدہ نہ اٹھایا۔ اے ایمان والو، کھاؤ ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں اور اللہ کا احسان مانو اگر تم اسی کو پوجتے ہو۔ مسئلہ، اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر واجب ہے۔ اس نے یہی تم پر حرام کیے ہیں مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور جو غیر خدا کا نام لے کر ذبح کیا گیا، تو جو ناچار ہو نہ یوں کہ خواہش سے کھائے اور نہ یوں کہ ضرورت سے آگے بڑھے تو اس پر گناہ نہیں، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس کی تفسیر میں ہے،
جو حلال جانور بغیر ذبح کیے مر جائیں یا اس کو طریقے شرع کے خلاف مارا گیا ہو، مثلا گلا گھونٹ کر یا لاٹھی پتھر ڈھیلے غلے گولی سے مار کر ہلاک کیا گیا ہو، یا وہ گر کر مر گیا ہو، یا کسی جانور نے سینگ سے مارا ہو، یا کسی درندے نے ہلاک کیا ہو، اس کو مردار کہتے ہیں۔ اور اسی کے حکم میں داخل ہے زندہ جانور کا وہ عضو جو کاٹ لیا گیا ہو۔ مسئلہ مردار جانور کا کھانا حرام ہے، مگر اس کا پکا ہوا چمڑا کام میں لانا اور اس کے بال، سینگ، ہڈی، پٹھے، سم یعنی کھر سے فائدہ اٹھانا جائز ہے۔ مسئلہ خون ہر جانور کا حرام ہے اگر بہنے والا ہو۔ دوسری آیت میں فرمایا او دمم مسفوحا۔ مسئلہ خنزیر نجس العین یعنی بالکل ناپاک ہے، اس کا گوشت، پوست، بال، ناخن وغیرہ تمام اجزاء نجس و حرام ہیں، کسی کو کام میں لانا جائز نہیں۔ چونکہ اوپر سے کھانے کا بیان ہو رہا ہے اس لیے یہاں گوشت کے ذکر پر اکتفا فرمایا گیا۔ مسئلہ جس جانور پر وقت ذبح غیر خدا کا نام لیا جائے، خواہ تنہا یا خدا کے نام کے ساتھ عطف سے ملا کر، مثلا بسم اللہ و محمد رسول اللہ، وہ حرام ہے۔ مسئلہ اور اگر نام خدا کے ساتھ غیر کا نام بغیر عطف ملایا، مثلا بسم اللہ محمد رسول اللہ، تو مکروہ ہے۔ مسئلہ اگر ذبح فقط اللہ کے نام پر کیا اور اسے قبل یا بعد غیر کا نام لیا، مثلا یہ کہا کہ عقیقہ کا بکرا، ولیمہ کا دمبا، یا جس کی طرف سے وہ ذبیحہ ہے اسی کا نام لیا، یا جن اولیاء کے لیے سال ثواب منظور ہے ان کا نام لیا، تو یہ جائز ہے، اس میں کچھ حرج نہیں۔ مضطر یعنی ناچار وہ ہے جو حرام چیز کے کھانے پر مجبور ہو اور اس کو نہ کھانے سے خوف جان ہو، خواہ شدت کی بھوک یا ناداری کی وجہ سے جان پر بن جائے اور کوئی حلال چیز ہاتھ نہ آئے، یا کوئی شخص حرام کھانے پر جبر کرتا ہو اور اس سے جان کا اندیشہ ہو۔ ایسی حالت میں جان بچانے کے لیے حرام چیز کا قدر ضرورت یعنی اتنا کھا لینا جائز ہے کہ خوف ہلاکت نہ رہے۔ وہ جو چھپاتے ہیں۔ تفسیر شان نزول یہود کے علماء روسا جو امید رکھتے تھے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں سے مبعوث ہوں گے، جب انہوں نے دیکھا کہ سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دوسری قوم میں سے مبعوث فرمائے گئے تو انہیں یہ اندیشہ ہوا کہ لوگ توریت و انجیل میں حضور کے اوصاف دیکھ کر آپ کی فرما برداری کی طرف جھک پڑیں گے اور ان کے نذرانے، ہدیے، تحفے، تحائف سب بند ہو جائیں گے، حکومت جاتی رہے گی۔ اس خیال سے انہیں حسد پیدا ہوا اور توریت و انجیل میں جو حضور کی نعت و صفت اور آپ کے وقت نبوت کا بیان تھا انہوں نے اس کو چھپایا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ مسئلہ چھپانا یہ بھی ہے کہ کتاب کے مضمون پر کسی کو مطلع نہ ہونے دیا جائے، نہ وہ کسی کو پڑھ کر سنایا جائے، نہ دکھایا جائے، اور یہ بھی چھپانا ہے کہ غلط تعویلیں کر کے معنی بدلنے کی کوشش کی جائے اور کتاب کی اصل معنی پر پردہ ڈالا جائے۔ اللہ کی اتاری کتاب اور اس کے بدلے ذلیل قیمت لے لیتے ہیں، یعنی دنیا کے حقیر نفع کے لیے اخفائے حق کرتے ہیں، وہ اپنے پیٹ میں آگ ہی بھرتے ہیں، کیونکہ یہ رشوتیں اور یہ مال حرام جو حق پوشی کے عوض انہوں نے لیا ہے انہیں آتش جہنم میں پہنچائے گا، اور اللہ قیامت کے دن ان سے بات نہ کرے گا اور نہ انہیں ستھرا کرے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہاں پر انشاءاللہ تعالی ہم آیت نمبر 174 پہ یہ مکمل کرتے ہیں ترجمہ و تفسیر۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کا
فیضان عطا فرمائے اور اس کے احکامات پہ عمل کر کے دوسرے تک پہنچاتے رہنے کی سعادت عطا فرمائے، آمین۔